अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है नोटिसेस टैक्स ईयर 2015। हम इस पे बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले कोविड-19 जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे दुनिया भर के लिए था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सेंटर पॉइंट हो गई। कारोबार ऑनलाइन होने लगे, सर्विसेज ऑनलाइन दी जाने लगी, मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका सही एग्जाम्पल सेट हुआ। लेकिन पाकिस्तान के टैक्स निजाम के लिए जो सबसे अच्छी चीज हुई वो है डॉक्यूमेंटेशन, और उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। और यही वो बात है जो हम अपने प्रोग्राम में बारहा कहते रहे हैं, कई सालों से कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना इंट्रेंच करेगी इस टैक्स निजाम में, उतना ही ये टैक्स निजाम प्रोडक्टिव होता जाएगा। और यही हो रहा है, नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अभी रिसेंटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है डिजिटलाइजेशन पे वो काम करेंगे, और उसके जरिए जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ेगी, और एफबीआर का टैक्स निजाम जो है वो प्रोडक्टिव होगा। लेकिन एफबीआर जो है वो अपनी रविश से पीछे नहीं हट रहा, वो वही कन्वेंशनल अप्रोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो है वो क्या है, वो ये कि अभी जब ईद की छुट्टियां खत्म हुई तो लोगों को ईदी के तौर पे उनके इन बॉक्सेस में हजारों की तादाद में टैक्स ईयर 2015 के नोटिस जो हैं वो दे दिए गए। ये जो है टैक्स ईयर 2015 30 जून 2015 को 21 को जो है वो है टाइम बार्ड हो रहा है। अब ये 122 के पांच के नोटिस हैं। इन नोटिस के जरिए लोगों को आपने इनवाइट किया है कि आप ये एक्सप्लेनेशन दें। हमें पराल से ये डेटा मिला है। ये जो सूरत हाल है ये ऐसी है कि आप समझ सकते हैं कि 1.5 महीने में कोई ऑडिट मुकम्मल नहीं होगा। ये एक ऐसा गेम शुरू हो जाएगा जिसमें कहीं हैरेसमेंट होंगी, कहीं कॉम्प्रोमाइजेज होंगी, और वही जो एक पूरी रविश चलती रही है वो रविश चलती रहेगी। ये जो सवालात किए जा रहे हैं ये सेक्शन 120 के तहत भी पूछे जा सकते थे, लेकिन क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया था, अब एफबीआर को अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखानी थी, और वो परफॉर्मेंस हमेशा एफबीआर जो है पेनी वाइज पाउंड फ्लिश करती है। वो क्योंकि जब ये जल्दी में काम होता है, जब कोई पॉलिसी नहीं होती, और उसकी वजह से फील्ड ऑफिसर पे प्रेशर होता है, उसकी वजह से हैरेसमेंट भी होता है, और टैक्स फाइलर जो है वो परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि एफबीआर की तरफ से ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिससे जो है टैक्स फाइलर के लिए मुश्किलात होती हैं, और फील्ड ऑफिसर जो एफबीआर के हैं वो उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती, बस वो मन जो है वो एफबीआर की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं। जो टैक्स ईयर 2015 के नोटिस आए हैं वो नोटिस जो हैं वो इस वक्त अनकॉल्ड हैं, बिल्कुल उनको इस वक्त जो है जो टाइम बार्ड हो रहा है साल, उसके लिए अगर आप ये नोटिस इश्यू करेंगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, ना आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, ना आप रेवेन्यू अचीव कोई कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या फायदा इस फर्टाइल एक्सरसाइज का। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमें हमारे मेहमानों उनसे बात करेंगे कि जो नोटिस जो हैं इसके पीछे क्या विजडम है और इसका आउटकम क्या होगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एफबीआर की जो रविश है, जो उनका कन्वेंशनल अप्रोच है, वो चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो नोटिस 2015 के 122(5) में इशू किए हैं उन्होंने, वो ये बात बता रहा है कि ये रविश चेंज नहीं हुई। क्यों 30 जून 2021 को ये टाइम बार्ड होने जा रहा है, और ईद की छुट्टियों के बाद 15 मई या 14 मई से ये नोटिस इशू होने शुरू हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, जो प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार के, और हमें ज्वाइन किया है लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जमील अख्तर साहब ने। हम दोनों अपने मेहमानों से बात करें। पहले मैं जाऊंगा ज़ीशान मर्चेंट साहब के साथ। ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। ज़ीशान, ये जो आपके ख्याल में 2015 के नोटिस जो इशू हुए हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या और इसके पीछे विजडम क्या है आपके ख्याल में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो भी ये नोटिस इशू है 2015 के इशू हैं, जो कि अब टाइम बार्ड होने लगा है, और ये एक बगैर देखे नोटिस स्टॉक फेस पे इशू कर दिए गए। ना एफबीआर के ऑफिसरान से जब जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये नोटिस बना के भेज दिए गए थे, और उन्होंने कहा कि जब साइन करके इसको निकाल दो आगे। तो उनको खुद भी नहीं पता कि ये नोटिस का सर पैर क्या है। आज हमारी अभी आपसे बात करने से कुछ देर पहले ही
RTO 1 کے چیف کمشنر سے میری ملاقات ہوئی تھی, ان سے جا کے ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فل فور اب فردر کوئی نوٹس ایشو نہیں کریں گے. انہوں نے ہماری بات بڑے تحمل سے سنی اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اپنے نوٹسز کو یہ ریوزٹ کر رہے ہیں اور جہاں پہ فیکٹس کے خلاف ہے اس کو وہ نہ صرف وڈرا کریں گے بلکہ جو ہے اس کو فل فور جو ہے اب فردر اس سے کوئی پروسیڈ نہیں کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کی لیگیلٹی کی, تو یہ جو 122(5) ہے وہ ڈیفینٹ انفارمیشن کی بنیاد پہ ایشو ہوتا ہے, جبکہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ تو آلریڈی ڈسکلوزڈ انفارمیشن ہے اور یہ کسی بھی طور پہ ڈیفینٹ انفارمیشن نہیں کہ انہوں نے ومس پہ اپنے جو ہے لیکن یہ کوشش کی ہے. ریگولر افیئر بن گیا, چیزیں صحیح چل رہی ہیں, چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, ریونیو کلیکشن ہو رہا ہے, ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے, پھر ایک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ایک چیز کو لے کے آیا جاتا ہے جس سے کیو این کا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اپروچ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ کہاں یہ گیپ ہے اور کیا وجہ ہے کیا اس کی؟ میرے خیال سے یہ جو فیلڈ فارمیشن اور جو لوگ وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہاں بہت بڑا گیپ ہے. وہ یہ چیز نہیں دیکھیں گے. اب ماضی قریب میں آپ دیکھیں یہ جتنے بھی نوٹسز جو بڑے بہت ہزاروں کی یا سو کی سینکڑوں کی تعداد میں جو ایشو ہوئے ہیں وہ FBR سے پری پاپولیٹڈ نوٹسز آئے ہیں اور جو ایشو کیے گئے جب ہم آفیسروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا ہماری ID سے ایشو ہو گئے ہیں نوٹسز. اب وہ ان نوٹسز کو ان آفیسروں کی ID سے ان سے خود ایشو کرایا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک گیپ جو ہے یہ بہت بڑا کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھا جائے گا اور وشفل تھنکنگ پہ نوٹسز ایشو کروائے جائیں گے تو وہاں پہ کیوس کریٹ ہوگا, جیسے کہ یہ ایک پچھلے کچھ دنوں سے یہ کیوس کریٹ ہو رہا ہے. اب یقیناً IT کا استعمال کرنا اچھی بات ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول مائنڈ, ایک افسر اپنا مائنڈ استعمال کر کے اپنے انڈیویجول ایپلیکیشن آف مائنڈ جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہو رہی ہے, وہ ختم ہو گئی, وہ تو کانسیپٹ اب ختم ہو گیا. یعنی اگر IT کی بیسس پہ نوٹس ایشو کرنے تو میرے خیال سے FBR کو اپنے آفیسرز کو لانگ لیو پہ بھیج دینا چاہیے اور جو بھی نوٹس ایشو ہو رہے ہیں وہ بھلے IT ایشو کریں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, بالکل آپ کو پوائنٹ بہت کلیئر آ گیا. میں ذرا جمیل اختر صاحب سے بات کروں گا. جمیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بیسکلی یہ جو ٹائم بارڈ لمیٹیشن کے قریب اتنے قریب نوٹس ایشو کرنے کا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لاہور میں کیا اس طرح کے نوٹس ایشو ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ ڈیفینیٹلی جو 2015 کا اسسمنٹ آرڈر ہے 31 جون کو یہ ٹائم بار ہو جائے گی, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ اس کو ٹچ نہیں کر سکے گا. اور پچھلے سال انہوں نے ڈیٹ بڑھا دی تھی 6 مہینے. نہیں جی ابھی تو نہیں بڑھائی, نہیں ابھی نہیں بڑھائی, پچھلی دفعہ بڑھا دی تھی انہوں نے ڈیٹ 6 مہینے. جی پچھلی دفعہ بڑھا دی تھی, لاک ڈاؤن اس وقت بڑھا دی تھی. اس دفعہ تو بڑھانے کا کوئی جسٹیفکیشن ہی نہیں ہے نا. ابھی تو آپ دفتر کھلے ہیں, پچھلے دفتر بند تھے تو اس لیے بڑھائی گئی تھی ڈیٹ, 31 دسمبر تک کی تھی, وہ بھی انلیگل ہے. اور یہ اس دفعہ ایکسپیکٹ ہے کہ ڈیٹ نہیں بڑھائی جائے گی اور یہ 30 جون تک یہ کیس ٹائم بارڈ ہو جائیں گے. جو بھی آرڈر پاس ہو جائے گا وہ ہوگا, وہ آگے چیلنج ہوگا یہ یا نہیں ہوگا. بگاڑ آپ کے خیال میں کہاں ایشو کہاں ہے, پرابلم کہاں ہے, یہ کیوں ایشو کیا گیا نوٹس, یہ ایشو کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں, ذرا میں تھوڑی سی پیشنس شیئرنگ آپ کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہ کیسز ہیں جو کمپیوٹر بیلٹنگ کے تھری یہ سلیکٹ ہوئے, رینڈم کمپیوٹر کے سلیکٹ ہوئے ہیں 2015 کی ریٹرن فائل کرنے کے بعد انڈر دی پالیسی آڈٹ پالیسی آف 2016. اب کیونکہ لا میں یہ پرووائڈیڈ ہے کہ 5 سال آفٹر دی فائلنگ آف ریٹرن ود ان 5 ایئر یہ آرڈر ہونے, جو سلیکشن ہوئی ہے وہ بھی, جو کمشنر سلیکشن کی ہے وہ بھی, جو ڈیفینیٹ انفارمیشن کے ذریعے 122(5) کے سلیکشن جو بھی ہے 30 جون کو ختم ہو جانا. ہر سال 1 سال ایکسپائر ہو جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اسسمنٹس ہو رہی ہیں یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہو رہی ہیں. ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ جو آڈٹ کرے گا وہ ایڈجوڈیکیشن نہیں کرے گا. آڈٹ جو ڈپٹی کمشنر آڈٹ کرے گا وہ آڈٹ رپورٹ ایشو کرے گا اور وہ رپورٹ ایڈجوڈیکیشن آفیسر کو دے گا اور وہ اس پہ آرڈر پاس کرے گا. یہ بالکل اسی طرح لا کی کمپلائنس ہے, ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس ہے, جو کہ پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہو رہی. صحیح ہے.
صرف وہ آرڈر پاس کیے جا رہے ہیں اور ہٹیں لگائے جا رہے ہیں، اور اب تو بالکل تیز ہوتے جا رہے ہیں کہ 30 جون سے پہلے ہم نے آرڈر پاس کرنے ہیں. ہاں لیکن یہ ٹوٹل انجسٹیفائڈ انلیگل آرڈر ہے. بالکل صحیح انلیگل آرڈر. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ 2019 میں امینڈمنٹ آئی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے آڈٹ رپورٹ ایشو کرے گا، یہ ایف بی آر اس کا نہیں 2014 کی ریکارڈنگ شاہد جمیل کی ججمنٹ ہے ہائی کورٹ لاہور 2014 کے لیے ہے، اور جو 14 سے آنورڈ آ رہی ہے اس سے اپلائی کرنی. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بات ہے، وہ صحیح ہے، لیکن جو لا میں امینڈمنٹ کی ہے نا ایف بی آر نے فائنینس لا نے امینڈمنٹ کی ہے ان کمپلائنس آف دیٹ ہائی کورٹ آرڈر. ٹھیک ہے، وہ ہائی کورٹ کا آرڈر سنس 2014 سے اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے، تو 2015 کی آڈر رپورٹ ایشو، اور کچھ کیسز میں آرڈر رپورٹ ایشو ہوئی بھی ہیں. جو سینسیبل آفیسر ہیں، جو لا کو سمجھتے ہیں، کہ یہ آرڈر اب آ رہے ہیں ان کے مینٹین ہوئے. میجورٹی آف دی انفارچونیٹ ایف بی آر کے آفیسر وہ ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہٹ لگا دو جائے جہنم میں آگے گورنمنٹ کا ریونیو بھی اور آرڈر بھی. آرڈر مینٹین وہ کمشنر لیول پہ ہی اسٹینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نہیں تو آرڈر کا کیا فائدہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پالیسی جو ایف بی آر کی پالیسی کا ونگ ہے وہاں پرابلم ہے یا ایف بی آر یہ جو اسسمنٹ لیول جو فیلڈ فارمیشن ہے وہاں پرابلم ہے. اچھا، جو ڈپٹی کمشنر لیول پہ اسسمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پرابلم ہے. ٹھیک ہے، جو ایڈیشنل کمشنر اس کو سپروائز کر رہے ہیں، جو کمشنر بیٹھے ہیں وہاں پرابلم ہے. ان کو یہ لا کو ہماری ایسی خباثت ہمارے دین میں کہ ہم لا کو اوبے کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی آنر ہے کہ لا کو اوبے کریں. ہائی کورٹ نے کچھ کہہ دیا ہوا ہے تو اس کو اوبے کریں. اب پارلیمنٹ نے اس کو فالو کر لیا کہ جو ہائی کورٹ نے جج نے کہا ہے اس کے مطابق لا میں امینڈمنٹ کر دیا. ڈپٹی کمشنر کیوں نہیں مانتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی کوئی انا کا مسئلہ ہے. ریونیو تو گورنمنٹ کا جانا، میرا ریونیو ضائع ہو. آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ اگر لا کوئی قانون آ گیا ہے تو اس کو تو فالو کرنا ایک آپ کی ذمہ داری بھی اور آپ پہ بائنڈنگ بھی ہے. آپ کی آنر ہوتی ہے کہ ہم لا کو اوبے کرتے ہیں. جی بالکل. یہ کریم کون سی یہ کریم ہے جو بنی بیٹھی ہے بیوروکریسی، اور یہ کہتے ہیں کریم ہے. ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ لا کو اوبے کرنا، جی بالکل، ہائی کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرنا. ٹھیک ہے، میں آپ کو پوائنٹ آگے میں ذرا ذیشان صاحب کی طرف جاؤں گا پھر آپ کی طرف واپس آؤں گا. ذیشان، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے گیپ ہے، تو یہ جو ہم بلیم گیم ہوتا ہے کہ ایف بی آر کی پالیسی والے کہتے ہیں کہ جی فیلڈ فارمیشن کا وہ ہے، فیلڈ فارمیشن والے ایف بی آر کی پالیسی، تو آپ کے خیال میں یہ اوپر جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں یہ گیم کھیل رہے ہیں سارا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے آئی ٹی پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں آپ ہی کے پروگرام میں وقار مسعود صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم آئی ٹی کو جو ہے بالکل اب ساری چیزیں آئی ٹی کے تھرو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے تھرو ایک یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے. جو یہ نوٹسز آئے ہیں کہ آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے پری پوسچولیٹڈ نوٹسز بنے ہیں، اور اس نے جو ہے یہ نوٹس بھی خود کمپیوٹر نے ڈرافٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپلیکیشن کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ جو اس میں یہ لکھا ہوا ہے پرال سے ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو پرال کا ڈیٹا تو ان کے پاس آلویز اویلیبل تھا. یعنی یہ تو وہی ہے کہ ڈسکلوز ڈیٹا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ کہا کہ یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیئر خود پرووائڈ کرتا ہے. تو جب ٹیکس پیئر ایک ڈیٹا پرووائڈ کرے تو وہ ڈیفینیٹ انفارمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے اتنے ججمنٹس موجود ہیں کہ ڈیفینیٹ انفارمیشن وہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جس میں ریپلائی کا کوئی جواز ہی نہ ہو، اتنی کانکریٹ ہونی چاہیے. اب تو یہ یہاں پہ صرف فشنگ انکوائریز ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت 122(5) اور 122(5)(a) جو ہے وہ صرف ہراساں کرنے کے لیے ٹیکس پیئرز کو ایشو کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی چیز کنسٹرکٹیو ہو تو ہم ایف بی آر کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پچھلے سال ایک ڈیٹ 6 مہینے کے لیے بڑھا دی گئی تھی، جس کو چیلنج بھی کیا گیا مختلف کورٹس میں، اور جو کہ بڑا جس پہ لوگوں نے تو بڑا کیا کہتے ہیں اظہار کیا تھا کہ یہ بڑا انلیگل ایکٹ ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایف بی آر اس طرف دوبارہ کوشش کرے گا یا جا رہا ہے اس طرف؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایف بی آر اس طرف جائے گا، اور نہ اسے جانا چاہیے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری پریشانیاں تھیں، بہت سخت لاک ڈاؤن تھا. اس دفعہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. ٹیکس آفیسرز ویسے ہی فل اسٹرینتھ پہ کام کر رہے ہیں، اور ہر کوئی ٹیکس آفس آ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ ایسا کوئی جواز ہے، نہ میرے خیال سے کوئی اس دفعہ ایسی کوئی ریکویسٹ ہوگی. پچھلی دفعہ آڈٹ کی وجہ سے چونکہ ٹیکس پیئرز
نہیں آ پا رہے تھے بلڈنگ میں, تو بہت سارے. لیکن ذیشان یہ 1.5 مہینے پہلے جو نوٹس ایشو ہوئے ہیں اور یہ اگر ودرا نہیں ہوئے تو یہ اسسمنٹ کیسے ہوں گے؟ یہ تو 1.5 مہینے میں نہیں ہوں گے تو پھر تو ناممکنات میں سے ہوں گے تو بہت ہیراسمنٹ ہوگی اور بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی ٹیکس فائلر کے لیے. میں آپ کو کراچی کے حد تک تو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ جو آج ہمیں 2 چیف کمشنر سے ہماری بات ہوئی, دونوں نے یہ کہا کہ ہم نہ اس میں فردر پروسیڈ کریں گے انلیس وی سیپریٹ دوز نوٹسز جہاں پہ ایکچوئل کریکٹ نوٹسز ایشو ہوئے ہیں اور جہاں پہ اس ٹائپ کے نوٹسز. لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی کافی نوٹسز دیکھے ہوں, میں نے بھی کافی نوٹسز دیکھے ہیں, وہاں تو کوئی بھی نوٹس 122(5) کے پرویو میں آتا ہی نہیں ہے. میں نے آج RTO 1 کے چیف کمشنر سے یہ کہا ہے کہ آپ رینڈملی ہر زون سے 10 نوٹسز منگوا لیجئے, اور اگر اس میں سے کسی ایک نوٹس میں بھی آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن ملے تو آپ میرے سامنے وہ رکھ دیں. میں آپ سے آگے فردر کوئی کلیم نہیں کروں گا کہ یہ نوٹسز غلط ہے. اس پہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, 90% آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہو سکتا ہے 10% میں ہو. میں نے کہا سر آپ کو اگر 1% بھی مل جائے تو میں آپ سے ایگری کر جاؤں گا, لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ریوزٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آلریڈی انسٹرکشن سارے زونل کمشنرز کو پاس آن کر دیے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کسی حد تک کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے ٹیکس پیئر کے ساتھ, اور اس پہ انہوں نے ہمیں اپنا پرومس کیا ہے کہ وہ چیزوں کو کریں گے, اور ہوپ فلی 2-4 روز میں ہمیں یہ اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. البتہ یہ بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی یہ نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں یہ نہ صرف فریولس نوٹسز ہیں بلکہ اس میں کوئی نہ سبسٹینس ہے, جس کو اگر آپ ریٹرن کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی فیکٹ نظر آئے. میں ذرا جمیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے, لوگوں کے لیے ایز لے کے آئیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہر سال آڈٹ ہوتا ہے 161 ہوتا ہے مانیٹرنگ آف ود ہولڈنگ سیل ٹیکس آڈٹ ہوتا ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ لاہور ٹیکس بار کیا ہے اس وقت اگر بجٹ آنے والا ہے تو کیا پروپوز کر رہے ہیں آپ کہ کس طرح یہ آڈٹ کا میکینزم کو لے کے آگے جانا چاہیے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آڈٹ تو بہرحال ہونا چاہیے, اس میں ہم ٹیکس بار بھی نہیں کہتی اور نہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہتا ہے نہ اس میں کہتے ہیں. آڈٹ تو ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آڈٹ ہونا کیسے چاہیے؟ ایشو یہ ہے ابھی تک 2001 کا جو آرڈیننس آیا ہے ابھی تک وہی آرڈر اسی طرح پاس ہو, اسسمنٹ آرڈر پاس ہو رہے ہیں جیسے 1979 میں جو پوزیشن ہوتی بلکہ اس سے بھی بری پوزیشن ہوگی. اب تو بکس آف اکاؤنٹس بھی نہیں دیکھی جاتی. بڑا انفارچونیٹ ہے, ہم نے یہاں بہت وائس ریز کر رہے ہیں, ادھر کراچی مرچنٹ صاحب بھی اس کو اکنالج کریں گے کہ اب تو بکس آف اکاؤنٹس ڈپٹی کمیشن دیکھ سکتے. بالکل صحیح ہے. 79 میں ہم کتابیں دکھاتے تھے, چیک کراتے تھے, اس میں سے مسٹیک اس پہ صحیح ہے. اب تو بکس آ جاتی ہے. ویری انفارچونیٹ ہے یہ. ہاں جی کیا کرنا ہے جی, کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے یہ بھائی آڈٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بکس آف اکاؤنٹ چاہیے. جمیل صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں کہ ہر سال آڈٹ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہر سال ہونا چاہیے. سلیکشن کریں, آڈٹ کریں, بٹ آڈٹ کریں. اچھا, رشوت کا بازار گرم نہ کریں. ٹھیک ہے. لین دین نہ کریں. ٹھیک ہے. بکس آف اکاؤنٹس جو ٹیکس آفیسر جو بکس آف اکاؤنٹس نہیں دیکھ سکتے اس کو انٹیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں سن لے سر بات میں ٹوٹ جاتی ہے. ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ پروفیشنل ہائر کریں. ٹھیک. جو اکاؤنٹنٹس بھی ہوں. بیوروکریسی سے بیوروکریسی کو کیا پتا ہے کہ ٹیکس کی اسسمنٹ کیسے کرنی ہے. FBR ایک وہ ڈپارٹمنٹ یہ تو پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ فیل ہو چکا ہے سر. یہ پہلے بھی ہوا ہے, آڈٹ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کرواتے تو وہ فیل ہو چکا ہے. کہیں نہیں ہوا جی. فارم آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دیں گے وہ فیل ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو. ایک طرف آپ اس کو اٹھا کے دوسری طرف بٹا دیں گے. ہم نے بھی آڈٹ کیے ہوئے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹ, ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, یہ فیل ہوگا. آپ پروفیشنل کو ہائر کریں, انڈیکس کریں اور امپلائی انڈیکس کریں, یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر سال آڈٹ کریں لیکن پروفیشنل کے ساتھ آڈٹ کریں, پروفیشنل آڈٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیوروکریسی آڈٹ نہ کریں. بیوروکریسی کو کیا پتا ہے آڈٹ کس طرح ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا سیمپلنگ ہے, کیا چیکنگ ہے, کیا ویریفیکیشن ہے, کیا سبسٹینس اوور ویریفیکیشن ہے, کیا کمپلائنس ہے, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کیا ہیں, IFRS کیا ہیں, کمپلائنس کیا ہے, کمپنی آرڈرز کا ڈسکلوجر کیا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. بالکل بالکل واضح طور پہ آ گیا. جمیل صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو فائلر اور نان فائلر کا جو ایک ڈسٹنگوش کر رہے ہیں FBR کے ریٹ بڑھا دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح اور زیادہ اسٹرانگلی ڈسٹنگوش کرنا چاہیے فائلر اور نان فائلر کو؟ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے؟
जमी साहब? जी जी, ये फ्रॉड है, ये कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा सर, आई एम हैव द एक्सपीरियंस कि जो नील की रिटर्न फाइल करके बेनिफिट्स ले रहे हैं लोग। ठीक ठीक, देखो ना, स्टेट का अगर लॉस होता है तो किसका लॉस है? आपका और मेरा भी है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसमें कोई पहली मेरी भी तो है ना। हाँ बिल्कुल। आई शुड स्पीक जो लॉ के मुताबिक आप बात वो करें। ये फाइलर और नॉन फाइलर का एक ट्रांजिशनल था कि टैक्स फाइलर बढ़ाए, रिटर्न फाइल। ये कौम ऐसी है, उन्होंने नील की रिटर्न फाइल करके तो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, गाड़ियों पे, बैंक के डिडक्शन पे, प्रॉपर्टी पे। जमील भाई क्या आप क्या प्रपोज करें? थोड़ा टाइम को आप क्या प्रपोज करेंगे, क्या होना चाहिए? मैं प्रपोज करता हूँ जी, टैक्स पेयर बढ़ाए। ठीक है, फाइलर ना बढ़ाए, टैक्स पेयर बढ़ाएं। टैक्स पेयर बढ़ाए। टैक्स पेयर वो होता है जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स अदा करता है। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वाज़ेह तो चेंज करें, इसको फाइलर ना करें, टैक्स पेयर बढ़ाएं। ठीक है, बहुत कितने लोग टैक्स अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जमील साहब, आपको पॉइंट हो गया। मैं क्विकली जीशान के साहब के बाद, जीशान साहब ये मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं, ऑडिट हर साल होने चाहिए? मैं समझता हूँ जी, ऑडिट से हर साल एक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लॉ में पिछले साल भी एक अमेंडमेंट, 2 साल पहले अमेंडमेंट आई थी, उसको फिर पिछले साल खत्म कर दिया गया। इससे कोई हासिल नहीं होता। मुझे आज तक FBI से मैंने कई दफा ये चीज पूछने की कोशिश की कि आप क्या समझ रहे हैं, कितने 3 साल 5 साल क्या आप टाइम होना चाहिए? 3 साल में एक साल और ये होना जो चाहिए। फाइलर और नॉन फाइलर, जीशान, फाइलर और नॉन फाइलर का जो ये डिस्टिंग्विश किया हुआ है रेट से, आप क्या समझते हैं ये सही है? जी नहीं, ये सिर्फ फाइलर की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ाती है, फाइलर की कॉस्ट बढ़ाती है, क्योंकि इससे कोई, ये जो भी होता है, जो नॉन फाइलर होता है वो ये कहते हैं जी मुझे तो नेट इतने रुपए चाहिए। ठीक है, अब ऊपर का जो भी टैक्स है वो आपको भरे। बहुत शुक्रिया जीशान मर्चेंट साहब। जमील अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर टैक्स बार से, कराची टैक्स बार। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की कि जी ऑडिट भी होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई स्कीम होनी चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए। 2001 का ऑर्डिनेंस जब आया था तो कहा गया था ये बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में ऑडिट होगा, इसमें सिलेक्शन भी होगा और यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट बैक बाय स्ट्रिक्ट ऑडिट, लेकिन वो नजर नहीं आया। तो यही डिमांड है कि ऑडिट हो, लेकिन टाइम बाद जब चीजें हो रही हों उसके करीब नोटिस नहीं शुरू करें, इससे हैरेसमेंट होती है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम एक टैक्स कहानी देखेंगे और इसके अलावा आपकी लाइफ कॉस्ट भी लेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अब हम देखेंगे टैक्स कहानी और उसके बाद आपकी लाइफ कॉस्ट भी लेंगे। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, कोई आपको सजेशन देना है वो दे सकते हैं। आइए देखते हैं आज की टैक्स कहानी क्या है। आज की टैक्स कहानी का मौजू है टैक्स ऑडिट। टैक्स निजाम में ऑडिट एक गोरख धंधा है कि अगर इसे रोका जाए तो FBI परेशान और चलने दिया जाए तो टैक्स फाइलर्स परेशान। कमाल बात यह है कि पिछले 70 साल में हम कोई दरमियान का रास्ता नहीं निकाल सके। हुकूमत और FBI हर साल ऑडिट करना चाहते हैं। कारोबारी हजरात कहते हैं कि हम कारोबार करें या हर साल के ऑडिट की कंप्लायंसेस करें। जिन ममालिक में हुकूमतें समझदार और दयानतदार हैं वहाँ ये मसला हल हो चुका है। कहीं पर 3 साल बाद और कहीं पर 5 साल बाद ऑडिट किया जाता है। वहाँ पर टैक्स फाइलर्स मुतमईन भी हैं और कारोबार भी कर रहे हैं और अपना ड्यू टैक्स भी वक्त पर अदा कर रहे हैं। लेकिन उनको डर भी है कि अगर उनका नाम ऑडिट में आया और उनका डिस्क्लोजर सही हुआ और सही टैक्स ना दिया तो कोई ताकत उनको सजा से बचा नहीं सकती। इससे न सिर्फ टैक्स निजाम मजबूत हुआ है बल्कि टैक्स फाइलर्स भी खुश और मुतमईन हैं। हम ये चाहते हैं कि ये टैक्स कहानी अरबाब इख्तियार को समझ आए और वो ऐसे मजबूत इक़दाम करें जैसे 3 साल या 5 साल में ऑडिट किया जाए और एक शख्स या फर्म का ऑडिट एक दफा ही किया जाए। अगर डिस्क्रिपेंसीज और टैक्स एवेजन साबित हो जाए तो दूसरे सालों का भी ऑडिट किया जाए। हम समझते हैं कि अरबाब इख्तियार को ये कहानी जरूर समझ आए और वो टैक्स फाइलर्स के लिए मजबूत इक़दाम करें। आज की टैक्स कहानी में इतना ही। आपने देखा टैक्स कहानी, और जहां हम जो बात करते रहे हैं अपने प्रोग्राम में और मुख्तलिफ हमारे जो गेस्ट भी आके बात करते हैं, ऑडिट एक ऐसा मसला है जिसको हल होना चाहिए और वो हल होके नहीं दे रहा। अब देखते हैं कि जो हम कोशिश कर रहे हैं वो FBI तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, अरबाब इख्तियार तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है कि उनको ये बात समझ में आए कि वो जो एक्सरसाइज है ये फुटाइल एक्सरसाइज से वो अपने निकलें और कोई प्रोडक्टिव काम करें ताकि टैक्स निज़ाम भी मजबूत हो और चीज़ें भी आगे बढ़ें और टैक्स फाइलर जो है उसको एक सेटिस्फेक्शन हो। क्योंकि जो पाकिस्तान में एक मैसेज चला गया है डाउन द लेन, वो ये चला गया है कि अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, अगर आप सिस्टम को डिसीव करते हैं तो आप अक्लमंद हैं। और ये जो चीज़ है ये किसी भी टैक्स निज़ाम के लिए,
کسی بھی ریاست کے لیے یہ کسی طرح بھی مثبت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ انلیگل کام کر رہے ہیں اور ریاست آپ کو پکڑ نہیں پا رہی تو یہ جو ہے ریاست کی کمزوری ہے، ریاست کی ریٹ نہیں ہے. اور اس طرح کی بات جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی سسٹم کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ریاست کو، کسی بھی نظام کو آگے بڑھانے میں رکتی ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ارباب اختیار کو یہ بات سمجھ میں آئے اور وہ اس چیز کے اس دائرے سے نکلیں اور کوئی پروڈکٹیو کام کریں. آج ہمارے مہمانوں نے بات کی کہ جی نوٹس ایشو ہیں، 2015 کے نوٹس ایشو ہیں، 1.5 مہینہ رہ گیا ہے ان کی ٹائم لمٹ بارڈ ہونے میں، اور آپ ان کو نوٹسز دے رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ ویل ڈکلیئر کی ہے، آپ کی یہ چیز ریکنسائل نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اور جو سیکشن آپ یوز کر رہے ہیں اس سیکشن کے زمرے میں ڈیفینیٹ انفارمیشن کا ایک سیکشن ہے 122(5), اس میں آپ جو ہیں یہ نوٹسز ایشو کر رہے ہیں. تو اس میں وہ جو انہوں نے نوٹسز ان کو سوالات کیے ہیں وہ اس میں اس پرویو میں آتے ہی نہیں ہیں. اور یہی بات بار ایسوسیشن بھی کر رہی ہیں اور یہی بات جو ہے مختلف لوگ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکسرسائز کرنے سے بہتر ہے کہ ایف بی آر جو ہے لوگوں کو 3 سال یا 5 سال کا ایک اسپیس دے تاکہ ایک سائیکل چلائے کہ 3 سال بعد آپ کا آڈٹ میں کیس دوبارہ آئے، تاکہ آپ کو اگر آپ کا آڈٹ ہونا ہے تو وہ آڈٹ بھی پروفیشنلی بھی ہو اور پھر وہ آڈٹ ایسا ہو کہ پھر وہ نظر بھی آئے کہ کوئی آپ کی ڈسکرپنسی ہے، کوئی ایویژن ہے تو نظر آئے، اور اگر نہیں ہے تو اس ریٹرن ورژن کو ایکسپٹ بھی کر لیا جائے. آپ کی اسکرین پہ ہمارا نمبر بھی چل رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کچھ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو اس طرح کے ہم ایشوز لے کے آئیں جو عام ٹیکس فائلر کے ایشوز ہیں، جو پریشانیاں ان کو ہیں گراؤنڈ پہ، اور وہ پریشانیاں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ارباب اختیار اور ایف بی آر کی پالیسی میکرز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے نوٹسز اگر وہ آفیسرز کو کہہ رہے ہیں کہ نوٹس ایشو کریں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس کا کانسیکوینشل امپیکٹ ہے وہ بڑا ہی نیگیٹو ہوگا اور یہ ری پروڈکٹیو ہوگا، اور یہ جو ہے کسی طرح بھی ایک نظام کی مضبوطی کی طرف نہیں جا سکتا. ہمیں اس پروگرام کو کلوز کرنا ہے، لیکن کووڈ-19 کی ویکسین آپ سب لگوائیں، کیونکہ 70 سال میں پہلی دفعہ حکومت وقت کو آپ کی صحت کی فکر ہوئی ہے. وہ آپ کو فری ویکسین فراہم کر رہے ہیں جو کہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن پاکستان کا ٹیکس نظام کیونکہ کمزور تھا تو اس لیے یہ چیزیں نہیں دے سکی. لیکن اب دوست ممالک کی سپورٹ سے، مدد سے وہ آپ کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. تو اس کو آپ پروموٹ بھی کریں، اس کو آپ سپورٹ بھی کریں اور اپریشیٹ کریں کہ یہ ویکسین حکومت لگا رہی ہے اور آپ بھی یہ ویکسین لگوائیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی اور ٹیکس نظام جو صحت کا نظام ہے وہ بھی مضبوط ہوا ہے اور وہ مضبوط اور ہوگا. although یہ جو سروس ہے یہ ٹیکس کے پیسے ہونے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا ٹیکس نظام اتنا مضبوط ہوگا کہ یہ جو صحت کی سہولت ہے یہ ٹیکس کے آپ اپنے ٹیکس کے پیسے سے لے سکیں گے. مجھے اس بات کے بعد اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد